السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 17 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی قسم کی ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے الجزاء من جنس العمل، یعنی بدلہ عمل کی جنس سے ملتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی برتاؤ کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کما تدین تدان، یعنی عربی کا یہ مقولہ ہے کما تدین تدان۔ انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ، ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی جیسا ہم دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں یا جیسا برتاؤ ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے اسی قسم کا بدلہ ہمیں بھی ملے گا۔ آپ اس واقعے کے ترجمے کے اندر اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ یہاں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے یہ باپ اور بیٹے کا واقعہ ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ترجمے کے اندر واقعے سے اچھی طرح اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزاء من جنس العمل، بدلہ عمل کی جنس سے ہیں۔ خواجہ مجذوب الحسن کے چند اشعار منظوم کلام ہیں، اس میں سے ایک شعر میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ گندمز گندم بروید جو ز جو، گندم از گندم بروید جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو، از مکافات عمل غافل مشو، یعنی گیہوں اگر بوئے جائیں گے تو گیہوں اگے گا اور جو بوئے جائیں گے تو جو اگیں گے، تو جیسا کریں گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ گہوں کو بویا اور جو اگے یا جو کو بویا اور گہوں اگے، جیسا کریں گے ویسا ہوگا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل۔ کان ہناک رجل من بنی اسرائیل ماتت زوجتہ و اولادہ ولم یبق لہ الا ولد واحد۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا جس کی بیوی اور جس کی اولاد مر گئی تھی۔ ولم یبق لہ الا ولد واحد، اور اس کا باقی نہیں رہا مگر ایک لڑکا۔ بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے لڑکوں کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن صرف ایک بچہ، ایک لڑکا رہ گیا۔ ولم یبق لہ الا ولد واحد، اور اس کے لیے باقی نہیں رہا مگر ایک لڑکا، یعنی ایک لڑکا باقی رہا۔ فعاش الرجل من اجل تربیت ھذا الولد، بس آدمی نے زندگی بسر کر دی اس لڑکے کی تربیت کے خاطر، یا اجل کا معنی کریں گے خاطر، یعنی اس لڑکے کی تربیت کے خاطر اس نے زندگی بسر کر دی۔ ویسے اجل ان کا معنی موت کے بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یعنی جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگا نہ ایک گھڑی پیچھے، جو عین اس کا وقت، کسی کی بھی موت کا جو وقت متعین ہے عین اسی وقت اس کی موت آ جائے گی۔ تو اجل کا ایک معنی موت کے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اجل کا معنی خاطر کریں گے۔ فعاش الرجل من اجل تربیت ھذا الولد، بس آدمی نے زندگی بسر کی اس لڑکے کی تربیت کے خاطر، یعنی پوری زندگی اس لڑکے کی تربیت کرتے کرتے گزار دی۔
جاء من اجل ان یطعمہ، وہ بھوکا رہا اس کے خاطر کہ وہ اس کے بچے کو کھلائے، یعنی خود بھوکا رہا اور اپنے بچے کو کھلایا. وہ بھوکا رہا من اجل ان یطعمہ، اس کو کھلانے کے خاطر. عطش من اجل ان یسقیہ، وہ پیاسا رہا اس کو پلانے کی خاطر، یعنی خود پیاسا رہا لیکن اپنے بچے کو پلایا، خود بھوکا رہا اور اپنے بچے کو کھلایا. اور اسی کو صحیح معنی میں ماں باپ کہتے ہیں. ماں باپ جو ہوتا ہے، ماں کی جو ماں، خصوصاً ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی. حتیٰ کبر الولد وتزوج، یہاں تک کہ لڑکا بڑا ہو گیا اور اس نے شادی کر لی. اراد ابوہ ان یعیش معہ فی بیتہ، اس کے باپ نے چاہا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اس کے گھر میں. اس کے باپ نے ارادہ کیا یا چاہا یہ کہ وہ زندگی بسر کرے معہ، اس کے ساتھ، فی بیتہ، اس کے گھر میں. اس کے باپ نے اس کے ساتھ اس کے گھر میں زندگی بسر کرنے کا ارادہ کیا. لأنہ تعب من المعیشت وحدہ، اس لیے کہ وہ تنہا معیشت سے یعنی کمانے سے تھک گیا تھا. فوافق الولد، تو لڑکے نے اتفاق کیا یعنی ایگری ہو گیا. ولیکن سرعان ما احس الولد بالملل من وجود والدہ معہ، اور لیکن جلد ہی لڑکے نے اکتاہٹ محسوس کی. ملل کا معنی اکتاہٹ، سآمتن کے معنی میں. سآمتن کا معنی بھی اکتاہٹ اور ملل کا معنی بھی اکتاہٹ. اور لیکن جلد ہی، سرعان ما کا معنی جلد ہی، اور لیکن جلد ہی لڑکے نے اکتاہٹ محسوس کی اس کے والد کے اس کے ساتھ پائے جانے سے، یعنی اپنے والد کے اس کے گھر میں موجود رہنے سے بچہ اکتانے لگا. فَأَخَذَهُ، پس اس نے اس کو پکڑا لیا. وَخَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِيَذْبَحَهُ، اور وہ نکلا ریگستان کی طرف. صحرا کا معنی ریگستان، جنگل. اور وہ نکلا ریگستان کی طرف تاکہ اس کو ذبح کر دے. فلما وصل الى صخرة انزلوا هناك، پھر جب وہ پہنچا ایک چٹان کی طرف. صخرتن کہتے ہیں بڑے پتھر کو، چٹان کو. فلما وصل الى صخرة، پھر جب وہ پہنچا ایک چٹان کی طرف. انزلوا هناك، اس نے اس کو وہاں اتار دیا. انزل ینزل انزالن کا معنی اتار دینا، اور نزل ینزل نزولا باب ضرب سے اترنا. باب افعال کے اندر وہ متعدی بن گیا ہے. فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ماذا تريد ان تفعل بی، تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے تو یہ کہ میرے ساتھ کرے، یعنی میرے ساتھ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ قال اريد ان اذبحک، تو بیٹے نے کہا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. اريد ان اذبحک، میں چاہتا ہوں یہ کہ میں تم کو ذبح کروں، یعنی میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. قال، تو باپ نے کہا، یا بنی هل هذا جزاء الاحسان، اے میرے بیٹے کیا یہ احسان کا بدلہ ہے؟ کیا یہ احسان کا بدلہ ہے؟ یہاں پر کوئی یہ سوال نہیں، یہ استفہام انکاری کہا جاتا ہے اس کو. کیا یہی احسان کا بدلہ ہے؟ یعنی سامنے کوئی پوچھ نہیں رہے کہ احسان کا بدلہ یہ ہے تو اس کا جواب مانگے، نہیں، یہ استفہام انکاری. یعنی مطلب یہ ہے کہ باپ یہ کہہ رہے کیا یہی احسان کا بدلہ ہے؟ یعنی میں نے تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تجھے پالا پوسا اور یہ بدلہ مل رہا ہے، یہ بدلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بدلہ نہیں ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں استفہام انکاری. کیا احسان کا یہ بدلہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ احسان کا بدلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے استفہام انکاری. قال الابن، تو بیٹے نے کہا،
لا بد من ذبحک، تجھے ذبح کرنا ضروری ہے، فقد سئمت منک، پس تحقیق کہ میں تجھ سے اکتا گیا۔ سئم یسأم کا معنی اکتا جانا، جیسے اوپر ملل آیا تھا، مل یملو، مل یملو اور سئم یسأم دونوں بابی سمیع اسمعو سے، اس کا معنی ہوتا ہے اکتا جانا۔ فقد سئمت منک، پس تحقیق کہ میں تجھ سے اکتا گیا۔ فقال الاب، تو باپ نے کہا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ان ابیت الا ذبحی فاذبحنی عند الصخرۃ التالیۃ ولا تذبحنی ہنا۔ ان ابیت، ابا یا ابا کا معنی انکار کر دینا، لفظی معنی ہوگا اگر تو نے انکار کر دیا مگر میرا ذبح کرنا، یہ تو لفظی ترجمہ ابیت کا معنی انکار کیا، اگر تو انکار کرتا تو انکار کرتا مگر میرا ذبح کرنا، مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے مجھے ذبح ہی کرنا ہے، اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر تجھے مجھے ذبح ہی کرنا ہے، فذبحنی، تو تو مجھے ذبح کر، عند الصخرۃ التالیۃ، اگلی چٹان کے پاس، اگلی جو چٹان آئے اس کے پاس مجھے ذبح کر، ولا تذبحنی ہونا، اور مجھے یہاں ذبح مت کر، ذبح یذبح فتح یفتح سے ذبح کرنا۔ فقال الابن لابیہ، تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، وما درک ان اذبحک ہونا او ہناک، کیا چیز تجھے نقصان پہنچائے گی کہ میں تجھے یہاں ذبح کروں یا وہاں، یعنی یہاں ذبح کروں کہ وہاں ذبح کروں، کیا فرق پڑے گا؟ وما درک، اور کیا نقصان پہنچائے گی تجھ کو کہ میں تجھے یہاں ذبح کروں یا وہاں، یعنی یہاں ذبح کروں کہ وہاں ذبح کروں، ذبح تو کرنا ہی ہے، تو تمہیں اور کیا نقصان ہوگا دوسرا، ادھر ذبح ہو کہ ادھر ذبح ہو، یہ بچے نے کہا۔ قال، تو اس نے کہا باپ نے، یا بنی، اے میرے بیٹے، یہ ان جو ہے ان شرطیہ ہے، مطلب یہ کہ انکان الجزاء من جنس العمل فاذبحنی عند الصخرۃ التالیہ، اگر بدلہ عمل کی جن سے ہی ہوتا ہے تو مجھے ذبح کر آنے والی چٹان کے پاس، اگر بدلہ عمل کی جن سے ہی ہوتا ہے تو مجھے ذبح کر آنے والی چٹان کے پاس، یعنی باپ نے یہ کہا کہ بیٹا اگر بدلہ یہی ہے، آدمی جیسا کرتا ہے اسی کے مطابق بدلہ ملتا ہے، جس طرح کا وہ مطلب دوسروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اسی جیسا سلوک کیا جاتا ہے، تو پھر تو کیا کر، آنے والی چٹان پر مجھے ذبح کر۔ کیوں؟ فَلَقَدْ ذَبَحْتُ أَبِي هُنَاكَ، اس لیے کہ تحقیق کہ میں نے میرے باپ کو وہاں ذبح کیا تھا، وَلَكَ يَا بُنَيَّ مِثْلُهَا، اور اے میرے بیٹے تیرے لیے بھی اسی کے مانند ہے، یعنی میرے باپ کو بھی میں نے یہ دوسری چٹان کے اوپر ہی آ کر ذبح کیا تھا، تو بھی مجھے وہاں پر ذبح کر، تاکہ جیسی کرنی ویسی برنی، جس طرح میں نے میرے باپ کے ساتھ سلوک کیا تھا ویسا ہی سلوک میرے ساتھ ہو جائے۔ اب آئیے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں الدروس المستفادۃ سے۔ ان الوالد یضحی کثیرا من اجل اولادہ، کہ والد بہت ساری قربانی دیتا ہے اپنی اولاد کے خاطر۔ وضحی یضحی تضحیۃ، اس کا معنی ہوتا ہے قربانی دینا، کہ والد قربانی دیتا ہے بہت زیادہ، من اجل اولادہ، اپنی اولاد کے خاطر۔ وکذالک الام، اور اسی طرح ماں، یعنی ماں بھی اپنی اولاد کے ساتھ خاطر بہت سی قربانیاں اٹھاتی ہے، بہت سی قربانیاں دیتی ہے۔ ولکن القلیل من الاولاد هم الذین یضحون من اجل الوالدین، اور لیکن بہت کم لڑکے اولاد، لیکن بہت کم اولاد ہوتی ہے جو والدین کے خاطر قربانیاں دیتی ہیں، یعنی ماں باپ تو اپنی اولاد کے خاطر بہت ساری قربانیاں دیتی ہے، لیکن اولاد کچھ ہی ایسی ملے گی جو اپنے ماں باپ کے خاطر قربانیاں دیتی ہو، وہ کم ملیں گے۔ یہاں ایک عبرتناک مختصر واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ
دو میاں بیوی کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اور آئے دن ان کے اندر تو میں ہوتی رہتی تھی اور وہ عورت جو اپنے میکے چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ساس کے درمیان بھی لڑائی جھگڑا رہتا تھا، آپس میں ساس کے درمیان بھی لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ میکے چلی گئی، تو جب شوہر نے اس کو بلانے کے لیے بھیجا تو اس عورت نے یہ شرط لگائی، اس کی بیوی نے، کہ جب تک تو اپنی ماں کو مار نہیں ڈالے گا وہاں تک میں تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ اب یہ بیوی کی محبت کے اندر پاگل تھا، اس لیے یاد رہے بیوی کی محبت کے اندر پاگل ہو کر ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے اور ماں باپ کی طرفداری کر کے بیوی کو بھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ دونوں طرف کا خیال رکھنا چاہیے، نہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ دینا چاہیے اور نہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسا کبھی ہوتا رہتا ہے۔ خیر تو بیوی نے یہ شرط لگائی کہ جب تک تو تیری ماں کو مار نہیں ڈالے گا وہاں تک میں نہیں آؤں گی۔ چنانچہ یہ لڑکا تیار بھی ہو گیا، ان کا کھیت تھا، ماں سے کہا امی جان میں کھیت کے اندر کام کرنے جاتا ہوں، آج بہت سا کام ہے، تو میرے ساتھ آ۔ چنانچہ اس بہانے سے ماں کو وہاں پر لے گیا کھیت کے اندر، اور جیسے ہی وہاں لے گیا اور ماں کو مارنے کے لیے اس نے جو اس کے پاس ہتھیار تھا کلہاڑی کے ذریعے مارنے کے لیے، ماں کو مارنے کے لیے اس نے کلہاڑی اٹھائی، تو جیسے اس نے کلہاڑی اٹھائی تو زمین نے ان کے پیروں کو کھینچنا شروع کیا، زمین نے اس کے پیروں کو کھینچنا شروع کیا، نگلنا شروع کیا، اور زمین کے اندر اس کو ڈسنے لگی، زمین اس کو اپنے اندر ڈسنے لگی، لینے لگی، وہ چیختا چلاتا رہ گیا۔ اس لیے جو لوگ بیوی کی محبت کے اندر آ کر خواہ ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں انہیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ چلیے اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ انہو ینبغی علیک ابن الحبیب ان تحرص علی بر الوالدین لتظفر بالخیر فی الدنیا والآخرہ، کہ تیرے لیے مناسب ہے میرے پیارے بیٹے کہ تو لالچ کرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر تو لالچ کرے، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں پیش رہی، لتظفر بالخیر فی الدنیا والآخرہ، تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر تجھے بھلائی حاصل ہو۔ ظفر یظفر کا معنی کامیاب ہو جانا، حاصل کر لینا، تاکہ تجھے بھلائی مل جائے، تو بھلائی حاصل کر لے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فبر الوالدین سبب لتفریج القربات ومجلبۃ للتوفیق فی الدنیا والنجات فی الآخرہ، بس والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرنا یہ سبب ہے مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے۔ فرج تفریجن کا معنی دور کر دینا، مصیبتوں کو دور کر دینا، ہٹا دینا، قربتن کی جمع قربات، تو مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یہ سبب ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو ہمارے اوپر جو مصائب آتے ہیں وہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ وَمَجْلَبَةٌ لِلتَّوْفِيقِ فِي الدُّنْيَا وَالنَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ، اور دنیا میں توفیق کا سبب ہے اور آخرت میں نجات کا، آخرت میں نجات کا، دنیا میں توفیق کا سبب ہے۔ مجلبۃ کا معنی یہاں پر سبب ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو دنیا میں بھی توفیق ملے گی۔ توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، کسی بھی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے پورا ہونے کے لیے اللہ اسباب کو مہیا کر دے، اللہ اس کے اسباب کو پورا کر دے تاکہ وہ کام ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے توفیق، اور یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، اس لیے خاص اس کا مفہوم یاد رکھے توفیق کا۔ وَمَجْلَبَةٌ لِلتَّوْفِيقِ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں توفیق کا سبب ہے، وَالنَّجَاةِ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں نجات کا۔
وَهُوَ سَبَبٌ لِسَعَةِ الرِّزْقِ وَزِيَادَةِ الْعُمْرِ، اور وہ سبب ہیں رزق کی وسعت کا اور عمر کے زیادہ ہونے کا، یعنی رزق بھی زیادہ ہوگا، عمر بھی بڑھے گی۔ بلکہ یہ تو ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں غالباً حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق کے اندر فراوانی ہو، اللہ تمہیں رزق دے، عمر کے اندر زیادتی ہو، تو صلہ رحمی کرو۔ ہم جو ہیں رزق کی فراوانی کے لیے اللہ روزی دے، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا کرے، اس کے لیے باپوؤں کے پاس، یہ عاملوں کے پاس جاتے کوئی ایسا نسخہ بتلا دو کہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہو جائے، علماء کے پاس جاتے ہیں رزق کے اندر برکت ہو جائے، کوئی ایسا نسخہ بتلا دو، یا اللہ کے رسول نسخہ بتلاتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور کسی عامل نے اگر کچھ کہہ دیا کہ ایسا کرو گے ویسا کرو گے تو تمہارے رزق کے اندر فراوانی ہو جائے گی اور اللہ تمہیں بہت رزق کے اندر برکت دے گا، تو عاملوں کی بات پر تو اتنا یقین ہے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ رزق کی وسعت اگر چاہتے ہو اللہ رزق میں برکت دے تو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو یہ تو صلہ رحمی کے سلسلے کے اندر ملتا ہے۔ لیکن چونکہ دیکھنے میں ایک سیدھا سادہ نسخہ ہے، لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا نسخہ ہونا چاہیے بہت بڑا، اور وہ عامل کے پاس ملتا ہے۔ بعض عامل ڈھونگیلے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی ڈھونگ کرتے ہیں، تو ایسے ڈھونگیلے عاملوں کے اوپر لوگ یقین کر لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول جو بتلا رہے ہیں سمپل سا نسخہ ہے، لیکن چونکہ دیکھنے میں سمپل ہے اس لیے سمجھتے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے عمر کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، رزق کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ وَهُوَ سَبَبٌ لِسَعَةِ الرِّزْقِ وَزِيَادَةِ الْعُمْرِ، اور وہ سبب ہیں رزق کی وسعت کا اور عمر کے زیادہ ہونے کا۔ وَهُوَ سَبَبٌ لِلْفَوْزِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ، اور وہ سبب ہیں کامیابی کا، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ فاز یفوز فوزن کا معنی کامیاب ہو جانا، تو یہاں پر اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ وَهُوَ سَبَبٌ لِدُخُولِ جَنَّةِ الرَّحْمَٰنِ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْأَنَامِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سبب ہے رحمان کی یعنی اللہ کی جنت میں داخل ہونے کا، جیسا کہ مخلوق میں سب کے سردار، انام کا معنی مخلوق کے سردار یعنی اللہ کے رسول نے کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے انہو کما تدینو تدانو، کما تدینو تدانو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ مقولہ ہے کما تدینو تدانو، اس کو انگلش کے اندر ٹٹ فار ٹیٹ کہا جاتا ہے۔ جیسا آپ نے واقعی کے اندر دیکھا کہ جیسا وہ باپ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، جیسی وہ باپ بن گیا تو اس باپ کے ساتھ اس کے بیٹے نے بھی ویسا ہی سلوک کیا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کما تدینو تدانو، جیسا کیا جائے گا دوسروں کے ساتھ ویسا ہی تمہیں واسطہ پڑے گا اور تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ ہوگا۔ انگریزی کے اندر ٹٹ فار ٹیٹ یاد رکھیے، یہ کما تدینو تدانو کو انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ۔ فالذی ترید ان تراہ من اولادک عندما تکبر افعلہ مع والدیک وانت صغیر، پس وہ جو تو چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے اپنے اولاد کی طرف سے، پس وہ جو تو چاہتا ہے کہ تو اس کو دیکھے اپنی اولاد کی طرف سے، جس وقت وہ بڑے ہو جائے یعنی اولاد بڑی ہو جائے تو تو اس کے ساتھ تو اس کو کر تیرے ماں باپ کے ساتھ اس حال میں کہ تو چھوٹا ہو۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ گویا بیٹے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹے جس وقت تو بڑا ہو جائے اور بڑے ہونے کے بعد تیرے ساتھ تیری اولاد تیرے ساتھ جو سلوک کیا جائے تو ایسا کر کہ تیرے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کر بچپنی کے اندر،
تو چھوٹا ہو، اس چھوٹے پن کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کر، تو تیرے ساتھ تو جب مطلب شادی تیری ہو جائے گی اور تو باپ بن جائے گا تو پھر تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ویسا ہی اچھا برتاؤ کرے گی۔ خلاصہ یہ ہے اس عبارت کا کہ اولاد اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی تو اس کے جب وہ باپ بن جائے گا یا وہ جب ماں بن جائے گی تو اس کے ساتھ بھی ان کی جو اولاد ہیں وہ ویسا ہی برتاؤ کرے گی۔ بس وہ چیز جس کو تو دیکھنا چاہتا ہے تیری اولاد کی طرف سے، جس وقت تو بڑا ہو جائے تو اس کو کر تیرے والدین کے ساتھ جبکہ تو چھوٹا ہو۔ وَلِذَلِكَ فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَ وَالِدَهُ عِنْدَ الصَّخْرَةِ لَمَّا كَبِرَ وَتَزَوَّجَ وَمَاتَتْ زَوْجَتُهُ وَأَوْلَادُهُ وَتَفَرَّغَ لِتَرْبِيَةِ الْإِبْنِ الْوَحِيدِ۔ اور اسی وجہ سے تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ آدمی جس نے اس کے والد کو قتل کر دیا تھا چٹان کے پاس، جب وہ بڑا ہو گیا اور اس نے شادی کی اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد مر گئی اور وہ فارغ ہو گیا اکلوٹے بیٹے کی تربیت کے لیے، رأینا ہم نے دیکھا کیف ان اللہ سلط علیہ ابنہ الوحید، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کے اکلوٹے بیٹے کو مسلط کر دیا، لیقتلہ تاکہ وہ اس کو مار ڈالے، کما قتلہ اباہ جیسا کہ اس نے اس کے باپ کو مار ڈالا، من قبل پہلے۔ کیسے اللہ نے مسلط کر دیا اس پر اس کے بیٹے، اس کے اکلوٹے بیٹے کو۔ یہ وحید جو ہے یہ ابن ان کی صفت ہے، اس کے اکلوٹے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا تاکہ اس کو مار ڈالے جیسا کہ اس نے اس کے باپ کو پہلے مار ڈالا تھا۔ آخر کے اندر ایک مختصر سا لطیفہ کہہ دوں کہ ایک باپ تھا، بڈھا ہو گیا تھا، تو وہ گیا ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے، تو اس ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا کہ یہ جو کوئی تکلیف بتائے اس نے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بھی تکلیف ہے، دوسری تکلیف بتلائی، تو ڈاکٹر نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس کے بعد تیسری تکلیف بتلائی کہ یہ تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ یعنی جو بھی تکلیف بتلاتا تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب وہ جھنجھلا اٹھا اور غصے میں آ کر کہا کیا بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ یہ جو آپ جھنجھلا رہے ہیں اور یہ غصے ہو رہے ہیں، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی برا ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر جب ماں باپ بڈھے ہو جائے ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان کے چڑچڑاپن کی وجہ سے ان کے اوپر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کر لیتے ہیں۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ چاہے وہ چڑچڑے بڑھاپے کی وجہ سے آدمی چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے اور معمولی باتوں کے اوپر وہ غصہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہ دے بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہیں۔ خیر، تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے تو ہم جب بڑے ہو جائیں گے، ہم باپ بن جائیں گے یا کوئی عورت ہے وہ ماں بن جائے گی تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گی۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کی سلسلے کی حکایت نمبر 18۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی قسم کی حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔